محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي جعل الحمد مفتاحا لذکرہ سببا للمزید من فضله ودلیلا على آلائه وعظمته والصلاة والسلام على عبده وامین وحیه وخاتم رسله سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. موضوع گفتگو علم اور رزق کے عنوان کے تحت چل رہا ہے، اور علم اور رزق ان دو الفاظ کا، ان دو لفظوں کا آپس میں تعلق اور رشتہ، اس پر کل کسی حد تک بات کی گئی کہ جب علم آتا ہے تو رزق کا زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے. جب علم آتا ہے تو پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مجھے رزق کون سا چاہیے. جتنا جتنا علم بلندی کی طرف جاتا ہے، جتنی جتنی علم کی سطح بڑھتی رہتی ہے، اتنا ہی زیادہ رزق کا کانسیپٹ تبدیل ہوتا رہتا ہے. یہ بات پہلی مجلس میں بھی پیش کی گئی آپ کے سامنے اور دوسری مجلس میں بھی. اور پھر جب علم کی بات آئے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ ان ہستیوں کی بات آئے گی کہ جو صاحبان علم ہیں اور جن کے پاس وہ علم ہے کہ جو علم خالص ہے. اب یہاں پر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی کل حدیث پیش کی گئی تھی کہ جس میں آپ نے بیان فرمایا تھا، ایک درود پڑھیں محمد آل محمد. یہ گرمی کچھ زیادہ نہیں ہوگی، تھوڑا سا ایک چل سکتا ہے یہ والا اے سی، یہ والا یا کوئی اور ایک اے سی چلا دیں تاکہ گرمی کم ہو جائے تھوڑی سی شاید. یہ والا مگر اس کو اس طرف کر دیجیے گا جی. ہاں وہ صحیح ہے، بس ٹھیک ہے. اس کو چھوڑ دیں، اس کو چھوڑ دیں، اس کو چھوڑ دیں، اس کو چھوڑ دیں، اس کو یا تو ادھر کر کے چلا دیں اگر چل سکتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ، معذرت. تو یہاں پر یہ بات ہو رہی تھی کہ کل تک اگرچہ جو آیت کا ابتدائی حصہ ہے سورہ مجادلہ کی، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس کا ابتدائی حصہ اتنا زیادہ ہمارے موضوع سے اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن عربی زبان کے قواعد کے لحاظ سے کیونکہ یرفع جو میں نے لفظ یہاں پر پڑھا اس کا تعلق پچھلے حصے سے ہے، لہٰذا پڑھنا پڑا. اور شان نزول کو اگر دیکھیں تو اس کا تعلق کسی حد تک ہمارے موضوع سے مل کر بنتا ہے کہ جیسا میں نے پہلے عرض کیا، مجلس میں بیٹھے ہیں رسول خدا کی ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ جگہ نہیں دے رہے کسی بیچارے بدو کو جو دیہات دور گاؤں سے اٹھ کر آیا ہے، یا اس جگہ پر بیٹھے ہوئے. تو وہاں پر آیت نازل ہوئی کہ بھائی میں اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا آدمی سمجھتا ہوں، بہت بڑا آدمی ہوں، میں کب سے نہ جانے اسلام لایا ہوں، 5 وقت کی نمازیں رسول خدا کے ساتھ پڑھتا ہوں، لہٰذا میں بیٹھا ہوں یہاں پر، میں اپنی جگہ دوسرے کو کیوں دوں. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے اجتماعات میں بھی. تو پروردگار عالم نے کہا کہ دیکھو اٹھنے بیٹھنے سے تمہاری شان میں کوئی کمی آتی ہے نہ بڑھ جاتی ہے. واللہ بما تعملون خبیر، خدا کو سب خبر ہے کہ تمہاری اوقات کیا ہے، تمہاری منزلت کیا ہے. اور جب تم سے کہا جاتا ہے کہ مجالس میں جگہ دو جو دوسرے آنے والے ہیں تو جگہ دے دیا کرو، خدا تم کو جگہ دے گا. آپ توجہ کیجئے کہ کتنے معمولی کام پر کل بھی میں نے گفتگو پیش کی، کتنا عظیم اجر دیا جا رہا ہے. خدا تم کو جگہ دے گا، یفسح اللہ لکم. اور عجیب سلسلہ ہے کہ اب اس جگہ دینے پر اگر بات کی جائے، اس کو کہتے ہیں فسحہ، فے سین ہے، فے سین ہے فسح، اسی سے نکلا ہے یفسح اللہ لکم فافسحوا. آپ ائمہ کی زندگی میں، جناب امیر کی زندگی میں دیکھیے کہ مولا کائنات نے کہاں پر میدان دوسروں کو دے دیا اور کہاں پر میدان دوسروں کو کبھی نہیں دیا.
جب بات آئی پیسہ خرچ کرنے کی تو کسی کو میدان نہ دیا، جتنا پیسہ ہمارے پاس ہے ہم دیں گے۔ جب بات آئی شب ہجرت بستر پر سونے کی، کسی اور کو سونے نہ دیا۔ جب بات آئی جنگ بدر اور خیبر اور خندق میں آگے بڑھنے کی، کسی کو آگے بڑھنے نہ دیا۔ یعنی یہ ہمارا کام ہے، لیکن جیسے ہی بات آئی رسول خدا سے دنیاوی اور مادی فائدہ اٹھانے کی، اب علی آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ یہ علم معرفت علی ابن ابی طالب ہے، یہ مقام علی ابن ابی طالب ہے۔ یا علی جائیے، تلوار بدر خیبر خندق احد حنین میں آپ نے چلائی، شب ہجرت آپ بستر پر سوئے، فاقے آپ کی زوجہ کر رہی ہیں، روٹیاں آپ کے گھر سے جا رہی ہیں، اتنی ڈھیروں آیتوں کی بہتات اور بھرمار ہے آپ کے اوپر۔ ایک دفعہ تو کسی فیسلٹی کی سہولت کی جا کر توقع کیجئے، رسول خدا سے کہیے، مسلمانوں سے کہیے، لیکن توجہ کیجئے گا، کیونکہ علم اس مقام پر ہے علی ابن ابی طالب کا کہ یہ دنیا علی ابن ابی طالب کی نگاہوں کے سامنے ہیچ اندر ہیچ ہے۔ کہا اس نالین کی قیمت لگاؤ کتنی ہے؟ ابن عباس کہا کہ یا علی کیا قیمت لگاؤں اس کی؟ خیر بہرحال ابن عباس نے ستم کیا، ورنہ یہ نالین ایک طرف اور پوری کائنات ایک طرف۔ بہرحال کہا کہ تمہاری دنیا لأہون عندی، اس سے زیادہ میری نظر میں تمہاری دنیا کہیں حقیر ہے۔ یہ علی ابن ابی طالب کو کیا ہیرے جواہرات دنیا کے نظر نہیں آ رہے؟ یہ کھیت کھلیان نظر نہیں آ رہے؟ یہ انگور اور کھجور کے باغات نظر نہیں آ رہے؟ یہ بھیڑ دمبے بکریاں بھینسیں نظر نہیں آ رہی؟ یہ وہی چیزیں تھیں جو اس وقت ایسٹس ہوتی تھی، سرمایہ ہوتی تھی۔ یہ تو بہت لطیف تعبیر ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ اس نالین کی، ایک پیر کی، دونوں پیروں کی بات بھی نہیں کی حضور، ایک پیر کی پھینکا یوں کر کے، یعنی جوڑا اگر ہو وہ بھی علی بن ابی طالب کی نالین کے، جگہ جگہ پیون لگے ہوئے، جگہ جگہ وصلہ لگا ہوا، کہ اس کی قیمت لگاؤ۔ تو شاید ابن عباس نے یہ دیکھ کر کہا ایک پیرے میں کیا قیمت لگاؤں، کون خریدے گا اس کو؟ اور ایک اور تعبیر ہے کہ عجیب جملہ ہے کہ بکری کی چھینک سے زیادہ، ایک اور عبارت مولا نے استعمال کی ہے کہ اس نجس العین جانور کی انتڑیوں کی طرح جو کسی مبروس کے ہاتھ میں ہو اس سے زیادہ کہیں حقیر ہے۔ یہ 3 لیول اور 3 درجے۔ دیکھیے مولا کے چاہنے والے، نہ جانے کہاں تک یہ آواز جا رہی ہو، اپنی زندگی کو اس حدیث کے ذریعے معین مت کیجیے گا، یہ ہمارے لیے سلسلہ ہے ہی نہیں۔ خوب توجہ کیجیے، میں مثال دے دوں، نوجوان بچے بچیاں سنیں غور سے۔ صاحب آپ کو ایک دوربین دے دی گئی اور وہاں پر ایک فوجی اکیڈمی ہے، وہ 50 فٹ سے کدوا رہے ہیں ان کو، اور ایک پانی کا گلاس دے رہے ہیں، اور ایک ان کو مسلسل ایک چابک اور ہنٹر پڑ رہا ہے، بھگوا رہے ہیں، ایک چمچہ ان کو پانی دیا جا رہا ہے، ایک چمچہ چھوٹا شکر دی جا رہی ہے، گڑ کھانے کو دیا جا رہا ہے۔ اب آپ دور سے دیکھ رہے ہیں، آپ نے کہا کتنے اچھے لوگ ہیں، طاقتور ہوتے ہیں، پہاڑ پہ چڑھ جاتے ہیں، جنگ میں یہی کام آتے ہیں، فوجی اکیڈمی ہے ہمارے یہاں کاکول اور ہمارے پڑوسی ملک میں دہرادون شاید وہاں پر۔ اب یہ بچہ جب چھت سے کوٹے سے نیچے اترے اور اپنی ماں سے کہے دیکھیے کل سے ہم کو بھی ایک چمچی شکر کی دیجیے گا، اور ہمارے ساتھ یہ کہا جائے گا میاں صاحب زادے وہ جگہ اور ہے، تمہاری اوقات یہ نہیں ہے کہ تم ان کے مطابق زندگی گزارو، تم یہاں پہ جو ناشتے میں دیا جاتا ہے یہی کرو۔ لہٰذا ہم جو علی ابن ابی طالب امیر المومنین کی زندگی کے گوشوں پر سے پردہ اٹھاتے ہیں، پردہ اٹھانے کا لفظ اپنے ذہن میں رکھیے گا، کس وجہ سے؟ کہ دنیا کو پتہ لگ جائے کہ علم کہاں سے حاصل کرنا ہے، اور ذات علی ابن ابی طالب کی شخصیت میں کتنا خلوص تھا، پاکیزگی تھی، طہارت تھی۔ طہارت کا سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جو آپ کا حق ہے دنیاوی آپ نہ لیں، اور جہاں پر مسلسل آپ، بھائی مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، یا رسول اللہ بدر، احد، خیبر، تینوں جگہ ہم تھے، اب باری باری بھی ہے تو کسی اور کی باری نہیں آئے گی کیا؟ اب آپ ہماری آنکھوں میں لعاب دہن لگا رہے ہیں، بلوا رہے ہیں، کسی اور کو لعاب دہن لگا لیجئے، اچھا کوئی اور بھی کہتا کہ یا رسول اللہ ہماری تلوار پر لعاب دہن لگا لیجئے اور ہمارے سینے پر گلے پر کہ مشرکین کی تلوار ہم پر اثر نہ کرے۔ یعنی ایمان کا فرق دیکھیے، ادھر لعاب دہن لگایا اور ہاتھ میں علم دیا۔ علی میں اشارہ کر رہا ہوں، خیبر نہیں پڑھ رہا۔ مولا کائنات نے یہ نہیں کہ یا رسول اللہ لعاب دہن لگایا، ذرا صبر کر لیجئے، دیکھیے آنکھیں اچھی ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، اور اس چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے ہاتھ سے علم دیا، گھوڑے میں بیٹھ کر اور نکل پڑے، چل پڑے میدان جنگ کی طرف۔ تو آپ کو مولا کائنات کا نفسیاتی تجزیہ کرنا پڑے گا۔ اگر بشری سطح پر آ کے بھی آپ مولا کائنات کی شخصیت کا تجزیہ اور انالیسس کریں تو یہ بشر آپ کو کہیں سے بشر نظر نہیں آئے گا۔ جو بشری تقاضوں کے مطابق رہ کر بھی بشر نظر نہ آئے تو جب یہ عرشی تقاضوں کے مطابق زندگی گزارے گا تو پھر کہاں جا کر رکے گا؟ روایات عجیب و غریب ہے۔ اور مولا کائنات، اب دیکھیے ہم علم کی طرف جا رہے ہیں،
یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ پروردگار نے تم کو مسلسل بلند کر رہا ہے کن لوگوں کو، کہ جن کو پروردگار عالم کی ذات کی جانب سے علم دیا گیا۔ خوب توجہ کریں، عربی زبان کا شوق و ذوق رکھنے والے، ایک دفعہ ہوتا ہے تعلیم علم، ایک دفعہ ہے تعلم علم، ایک دفعہ ہے ایتاء علم، یعنی ایک دفعہ ہے کہ آپ نے علم سیکھا، آپ کو علم سکھایا گیا، ایک دفعہ یہ ہے کہ آپ کو علم دے دیا گیا۔ مثال حضرت آیت اللہ عظمہ سید مہدی بحر العلوم، 250 سال پہلے انتقال ہوا، اور بس نام سے آگے اب میں کیا کہوں، گستاخی ہوگی اگر میں مہدی بحر العلوم صاحب کے بارے میں کچھ کہوں۔ کافی ہے ان کی فضیلت کے لیے کہ آیت اللہ عظمہ شیخ جعفر کاشف الغطا، لوگوں نے دیکھا کہ اپنے امامے کی تحت الحنک سے مہدی بحر العلوم کی نالین کو صاف کر رہے ہیں۔ کئی دفعہ حضرت حجت کی خدمت میں پہنچے، اور صاحب کرامات عالم، عجیب و غریب شخصیت، اور نجف میں جو موڑ آیا علمی لحاظ سے، اب وہ ایک الگ گفتگو ہے۔ تو مہدی بحر العلوم نے دیکھا خواب میں، بیداری کے عالم میں، کہ کربلا کا منظر ہے، اور یہاں پر سید الشہداء آخری وقت تک کھڑے ہیں، اور مہدی بحر العلوم نے دیکھا کہ وہ دوڑتے ہوئے گئے، کہا مولا آپ نے استغاثے کی صدا دی ہے، میں حاضر ہوں۔ کہا کہ اچھا جاؤ۔ جب گئے تو اچھا مولا یا ابن رسول اللہ، اب دیکھیں عالم ہے، وہ بھی مہدی بحر العلوم، یا ابن رسول اللہ جا رہا ہوں شہید ہونے، ایک حدیث سنا دیجیے، آپ کی زبان سے حدیث سن کے مروں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ ایک عجیب ہے سلسلہ۔ ہمارا موضوع علم اور رزق ہے، یعنی وہاں پر رزق شہادت سے پہلے رزق علم رسول خدا کے بیٹے کی زبان سے چاہیے۔ یہ ہے مومن کے ایمان کا مرتبہ، یعنی وہاں مرنے جا رہا ہوں لیکن آپ کی زبان سے کوئی حدیث سن کے جاؤں گا۔ اور کہا مولا حسین نے کہا کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، من مات علی حب آل محمد مات مغفور اللہ، من مات علی حب آل محمد۔ سید الشہداء نے حدیثیں، اور ایک دفعہ گئے، کہتے ہیں کہ میں نے حملہ کیا، تیر چلا، جیسے ہی تیر چلا میری آنکھ کھل گئی اور میں نے دیکھا میں اپنے گھر میں اپنے بسترے پر ہوں۔ اب یہ کیا ہوا؟ یہ جو علم دیا گیا مہدی بحر العلوم کو، یہ سیکھنے کے ذریعے نہیں آیا، یہ الف زبر آ بے زبر با کے ذریعے نہیں حاصل کیا، یہ نجف اور قم کی کسی کلاس میں کوئی استاد یہ علم نہیں دے رہا، آپ نے وہاں تک تقوی حاصل کیا۔ اب یہ بارگاہ امامت کا لطف و کرم ہے کہ آپ کو یہ علم دے یا نہ دے، تو اس کو وہ علم نہیں کہتے جو تعلیم کے ذریعے آیا، تعلم کے ذریعے آیا۔ میں اور بات واضح کر دوں اپنے بچیوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، تعلیم اور تعلم، ایجوکیٹ، ٹیچ، لرن کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ کتاب پڑھیے اس طرح سے، یہ کورس ہے، یہ اسٹریم لائن کورس ہے، کریش کورس ہے، اور یہ اس کا طریقہ، یہ کلاس اتنے آورس کی ہوگی، یہ ایکسرسائز کی ڈرل ہے فلاں، چاہے آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ جب اس بچے نے جتنی محنت سے کیا اتنا زیادہ اس کو اچھے مارکس ملیں گے، اتنا زیادہ نتیجہ اچھا ملے گا۔ لیکن ایک دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ تم مدینے میں آئے، سامرہ میں آئے، یا ابن رسول اللہ، ان کی زبان عربی میری سندھی، امام رضا کا واقعہ ہے۔ میں سامرہ مدینہ میں گیا، سندھ سے اٹھ کے شخص، اب یہ ہندوستان اور پاکستان میں جنگ نہ ہو جائے کہ کون سا سندھ تھا، یہ وہ جو اس وقت ہندوستان میں شامل ہے یا وہ جو پاکستان میں۔ بہرحال صاحبان ولایت کے لیے جہاں پہ مولا کا نام ہو وہی جگہ بابرکت ہے۔ سندھی اٹھ کے گیا، اسماعیل سندھی، اس کا نام بھی موجود ہے، ابو اسماعیل سندھی۔ کہا یا رسول اللہ آپ کو عجیب سندھی آتی ہے؟ ہم تو ڈر رہے تھے کہ آپ کو، ہم نے ٹوٹی پوٹی عربی، مولا نے جواب دیا سندھی میں۔ کہتا جب میں نے سندھی میں سنا فجعلت اکلمہ بالسندھی، اب میری حجاب ٹوٹ گیا، میں سندھی میں گفتگو کرنے لگا۔ میں نے کہا عجیب ہے، یہ خدا کی حجت، مجھے پتہ لگا تھا کہ سندھ میں کہ حجت خدا کی کوئی مدینہ میں ہے، واقعاً یہ اچھا رخصت ہوگا یا رسول اللہ، اب میں باہر جاؤں گا، یہاں تو آپ کو سندھی آتی ہے، اب باہر جاؤں گا تو کیا کروں گا؟ امام نے کہا ادھر آؤ، اور پھر معجزہ دکھایا۔ کہتا جب میں باہر نکلا تو ان کی طرح بلکہ ان سے اچھی عربی بول رہا تھا۔ اب یہ تعلیم نہیں ہے، یہ لینگویج کے کسی کورس میں نہیں گیا، کتابیں نہیں پڑھی، یہ ہے ایتاء العلم، علم دیا گیا۔ یہ علم دیا گیا کیسے ہوتا ہے؟ علم دیا گیا، یہ بڑی عجیب و غریب بحث ہے اور ایک عجیب سلسلہ ہے۔ ہاں، اس کی بنیادیں انسان کے ہاتھ میں ہیں، اس کی چیزیں انسان کے ہاتھ میں ہیں۔ آپ عاشور میں، عصر عاشور مجلس میں بیٹھتے ہیں، مولا کی مصائب سن کے آپ کو آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، یہ کسی چیز کا علم ہے، آپ کے جو اختیار میں تھا آپ نے کیا، اب وہاں سے یہ تحفہ دیا گیا، اسے کہتے ہیں ایتاء العلم۔
علم دیا گیا، آپ نے سیکھا نہیں، یہ سیکھنے والی چیز ہی نہیں ہے، یہ سیکھنے کے دائرے سے باہر ہے۔ لہٰذا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جو تم میں سے صاحبان ایمان ہیں، جو ایمان لے کر آئے، ان کو خدا مسلسل بلند کر رہا ہے، اور تم میں سے جو صاحبان علم ہیں خدا ان کو مسلسل بلند کر رہا ہے۔ علم پر گفتگو، ذرا اجازت دیجئے کہ کچھ علم پر گفتگو کی جائے، اور اس کے بعد پھر ہم ایمان اور رزق پر آئیں گے، اور علم کے ذریعے ہی رزق کے زاویوں میں تبدیلی آتی ہے۔ کیا مطلب؟ اب وہ پھر کل کوئی بچہ یا بچی کہے گا مجھ سے مولانا بڑی مشکل اردو بولی۔ دیکھیے اب ان بچوں کی ویسے ڈکشنری مجھے دیکھنی پڑتی ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جو ڈائمینشنز آف نالج ہیں، ڈائمینشنز ہیں ایکوائر کرنے کے نالج کو، حاصل کرنے کے علم کو، اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ ایک شخص آتا ہے ایران سے اٹھ کر سلمان فارسی، اور جب پہنچ گیا مدینے، اب اپنے آپ کو علی بن ابی طالب کے ہاتھوں میں دے دیا، اب اپنی عقل بند کر دی۔ کمیل بن زیاد نخعی، میثم تمار، عمار یاسر، حجر بن عدی، رشید حجری، اپنے آپ کو دے دیا۔ یعنی علم آپ کو کہاں تک لایا؟ علم کے ذریعے ڈھونڈو ٹٹولو کہ ولایت کہاں پر ہے، وصایت کہاں پر ہے، ول آف رسول اللہ، رسول خدا کی وصیت کہاں پر ہے، علم کے ذریعے خوب ٹھوک بجا کے چیک کرو۔ اب ایک دفعہ پتہ لگ گیا کہ قبلہ وہاں پر ہے، خبردار اب اس قبلے سے منہ پھیر کر نماز مت پڑھنا۔ یعنی ایک دفعہ آپ کو پتہ لگ گیا قبلہ اس طرف ہے، اب آپ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ اب آپ دیکھیے مولا کائنات نے علم کو کس طرح سے حاصل کیا۔ یہ جو میں نے جملہ کہا حاصل کیا، میرے پاس کوئی اور لفظ نہیں ہے، ورنہ یہ خود بد پرہیزی کی ہے میں نے یہ لفظ استعمال کر کے کہ مولا کائنات نے علم حاصل کیا۔ یہ بڑی ایک عجیب گفتگو ہے، اور شیخ انصاری جیسا عظیم المرتبت فقیہ جو فقہ تشیع کے ستونوں میں سے ایک ہے، جب وہ کہتا ہے کہ علم امام چھوڑ دو خود امام کے اوپر کہ کیا ہے، تو میں یہاں پر بیٹھ کر کیا اپنی باتیں ہانکوں علم امام پر؟ صرف اپنی بساط کے مطابق جو ہم گفتگو کر سکتے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ ہم ہیں کہاں پر، اور وہ ہمارے بچے اور بچیاں جو جدید نظام تعلیم سے وابستہ ہیں، جو جدید ایجوکیشنل سسٹم سے وابستہ ہیں، جب وہ صبح کو 8:30-9 بجے کلاس روم میں جائیں تو ان کی سمجھ میں آئے کہ علی ابن ابی طالب کی شخصیت کو پریزنٹیبل کس طرح سے بنائیں، کس طرح سے پیش کریں، کس طرح سے گفتگو کریں۔ علی ابن ابی طالب اس انسان کا نام ہے کہ جو 1400 برس پہلے زندہ تو تھا ظاہری لحاظ سے، اور 40 ہجری میں ضربت کے بعد وہ دنیا سے چلا تو گیا، لیکن آج تک علی ابن ابی طالب جو تاریخ کے صفوں نے قلم بند کیا اور رقم کیا، نہج البلاغہ نے جس طرح سے تصویر کو کھینچا، وہ تصویر ایسی ہے کہ مٹائے نہیں مٹتی ہے، اور اگر اس تصویر کو کائنات کے سامنے پیش کر دیا جائے تو سوائے معاند اور احمق اور بغضی کے کوئی شخص علی ابن ابی طالب کے چوکھٹ پر پیشانی ٹیکے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اور علی ابن ابی طالب اس سورج کا نام ہے کہ جو عیسائی، ہندو، سکھ، یہودی سب آ کر پیشانی ٹیکتے مولا کے دربار میں۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ بہرحال گفتگو کہیں اور چلی جائے گی۔ ایک درود بھیجیے محمد آل محمد پر۔ جناب امیر المومنین، اور واقعاً اچھا جہاں سے بھی اب یہ بات میں آپ سے کے ساتھ کہوں کہ مولا کی شخصیت کے بارے میں جہاں سے بھی گفتگو شروع کی جائے، میں ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں، سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ گفتگو کا وسط قرار پائے گا، آخر یا ابتدا۔ آپ 8 برس کی عمر کے قصے سنائیے، اس کو تقریر کے آخر میں بیان کیا جائے یا شروع میں یا درمیان میں، ہے کیا سلسلہ؟ یعنی شخصیت اتنی عجیب ہے۔ میں ایک جگہ ایک بات کو لے کر چلتا ہوں اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بچے جو ہوتے ہیں نا، بچے، وہ جرت نہیں ہوتی ان میں کہ اپنے کلاس فیلوز، کلاس میٹس کے سامنے یا اپنے ہم عمر، ایک بچہ ہے 8 سال کا خاندان میں، سب بچے کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں چاکلیٹ پسند ہے، سب بچے کہہ رہے ہیں۔ اب یہ بچہ کہ مجھے فلاں چاکلیٹ پسند ہے، یہ سارے کزنز مل کے اس کا، بنی اعمام اور بنی اخوال، خالہ زاد بھائی، مامو زاد بھائی، چچا زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، سب مذاق اڑائیں گے۔ سب کو فلاں کھلاڑی پسند ہے، یہ بچہ کہ مجھے فلاں، سب اس کا مذاق اڑائیں گے۔ اچھا، اور اس پر یہ چیز بھی اضافہ کر لیجئے، مستزاد ایڈیشنل یہاں پر ایک چیز اور ہے کہ اگر تمام دنیا ایک شخص کا مذاق اڑا رہی ہے اور میرے سارے کزنز اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور میں کہوں بڑا اچھا آدمی ہے، تو اس کے لیے بڑی جگر اور گردہ چاہیے، بڑی طاقت چاہیے سینے میں،
قرآن نے نبی کریم کو کیا کہا کہ اے حبیب تمہیں یہ کہتے ہیں وما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، سورہ طور۔ حبیب دیکھو تمہارے رب کی نعمتیں تم پر اتنی ہیں کہ نہ تم کوئی نجومی ہو، نہ جوتشی ہو، نہ سنیاسی ہو، نہ تپسیا کرنے والے ہو، تم اللہ کے نیک بندے ہو۔ تم اس طرح سے نہیں ہو جس طرح سے دوسرے مذہبوں میں جا کر بیٹھ کر غاروں میں عبادتیں ہوتی ہیں اور ان کے طریقے کی۔ اب کوئی بچہ کہ غار ہرا میں جاتے تھے، نہیں، وہ جو ان کا طریقہ تھا تم وہ کام نہیں کرتے۔ حبیب خدا کو کیا کہا گیا؟ کاہن ہے، ذائچہ بناتا ہے اور اس کے بعد حساب کتاب کرتا ہے اور پھر غیب کی باتیں بتاتا ہے۔ شاعر کہا گیا، سورہ یاسین میں پروردگار عالم نے جواب دیا۔ دیوانہ کہا گیا، کاہن کہا گیا۔ یہ تو مال ھذا الرسول یاکل و یمشی فی الاسواق، کیا ہے یہ؟ رسول ہے، یہ بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے، کھانا بھی کھاتا ہے۔ آپ توجہ کر رہے ہیں کہ کل تک جو پیغمبر اکرم صادق اور امین کے لقب سے مکے میں مشہور تھے، جیسے ہی رسالت کا اعلان کیا یکایک نگاہیں بدل گئیں، ذہن بدل گئے، دیدگاہ بدل گئی، دلوں نے ایک نیا رخ کو دھار لیا، ایک نیا روپ دھار لیا۔ اور اب اسی مکے میں کہ جہاں پر سلام کیا جاتا تھا، جہاں پر رسول خدا آ کر جھگڑوں کو چکایا کرتے تھے، جہاں پر ڈیسیشن پاور رسول خدا کے پاس تھی، جب ایک دفعہ رسول خدا نے اسلام کا اعلان کیا تو کاہن کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، پاگل کہا گیا، شاعر کہا گیا، الیاذ باللہ مجنون کہا گیا۔ یہ تمام کی تمام باتیں کہی گئیں۔ کس نے کہی؟ پورے مکے کے کفار نے۔ اب یہ جو بچہ ہے ابو طالب کا، علی نام کا، پورا سماج اس کے چچازاد بھائی کے خلاف ہے۔ یہ چچازاد بھائی کے آگے سینہ سپر کر کے کھڑا ہوا ہے۔ یہ 8 برس کا بچہ کس طرح سے پورے مکے کی مخالفت کو بول رہا ہے؟ یہ 8 برس کا بچہ کس طرح سے پورے سماج کے سامنے کھڑا ہے؟ اگر علی ابن ابی طالب نام ہو کسی پی ایچ ڈی کرنے والے، ڈاکٹریٹ کی ڈگری رکھنے والے کا، آپ جا کر ڈاکٹر سے کہیں کہ سرکار یہ وائرس آیا ہے، وہ کہیں گے دیکھیے ہماری ریسرچ ہے، یہ سرفیس سے منتقل نہیں ہوتا۔ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ دنیا کہہ رہی ہے۔ دنیا کہتی رہے، ہمیں اپنے علم پر اعتماد ہے۔ توجہ کیا آپ نے اس جملے کی؟ ہمیں اپنے علم پر اعتماد ہے۔ وہ جو 75 سال کا، 80 سال کا ڈاکٹر کہے گا ارے سرکار چپکے سے آپ کے کان میں ایک بات کہیں، مت کہیے، جرمنی کے ایک ڈاکٹر نے کہا سرفیس سے وائرس لگ جاتا ہے، کووڈ-19 میز پہ ہاتھ لگائیں گے لگ جائے گا، اس سے لگ جائے گا، منتقل ہوتا ہے سرفیس سے، سطوح سے منتقل ہوتا ہے۔ یہ ڈاکٹر اپنی جگہ پر جمع ہوا ہے، نہیں منتقل ہوتا۔ تھیسس لکھا ہے 550 صفحے کا، پڑھ لینا۔ نہ ہماری اتنی ہمت نہ وقت، ہم کیسے کہیں؟ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ہمیں اپنے علم پر یقین ہے۔ تو معاشرے کی مخالفت کب مول لی جاتی ہے؟ کہ جب آپ کو اپنے علم پر یقین ہو۔ یہاں تک اگر آپ آ گئے، اب سوال اگلا آپ سے یہ، کتنا یقین ہو؟ یقین کنڈیشنل ہوتا ہے، سبجیکٹو ہوتا ہے۔ آپ نے کہا کل رمضان المبارک ہے، ہمیں چاند دکھا، 1500 آدمی آ گئے آپ کے سامنے، ہم نے اسی زاویے پہ، اسی وقت، اسی اینگل سے، ٹیلیسکوپ سے دیکھا تھا، ہمیں نظر نہیں آیا۔ 1500 آدمی مسقط میں آ کر کہیں، آپ ایک دفعہ سٹپٹا جائیں گے، کہیں گے مولانا دیکھیے ہم آپ سے جھوٹ نہیں بولے، ہم نے تو دیکھا تھا۔ میں کہوں گا ان کے سامنے گئیے، ارے سرکار 1500 آدمیوں کے سامنے مذاق اڑ جائے گا ہمارا اور ہماری عزت چلی جائے گی۔ ہم آفس میں جاتے ہیں، کئی برس تک مذاق اڑتا رہے گا کہ میاں تم عجیب تھے، تمہیں چاند دکھا، بڑی اچھوتی نگاہیں تھی تمہاری، عجیب مسئلہ آ جائے گا۔ ہم بھائی کہیے جا کے ہم عید منا سکیں کل، نہیں کہیں گے آپ، میں نہیں کہوں گا۔ کیوں؟ علم پر یقین تو ہے، لیکن مخالفت کو دیکھ کر انسان گھبرا جاتا ہے۔ اب اگر علی ابن ابی طالب یہ کہیں لا تزیدنی کثرت الناس حولی عزا ولا تفرقهم عنی وحشتا، خدا کی قسم علی ابن ابی طالب کے گرد اگر پورا کا پورا لشکر جمع ہو جائے تو میرے دل میں یہ احساس نہیں آتا کہ میری شخصیت کی عزت میں اضافہ ہوا ہے، اور اگر میں تک و تنہا رہ جاؤں پوری کائنات میں تو گھبراہٹ طاری نہیں ہوتی۔ یا علی آپ یہ بتائیے کہ آخر آپ متصل ہیں کس سے؟ آپ کے پاس لشکر کون سا ہے؟ سماج میں رہنے والے انسانوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے، جملہ تقریر کا شروع کا یاد ہے آپ کو، کہ علی ابن ابی طالب وہ انسان ہے کہ جو انسانی پیمانوں پر پورا نہیں اترتا، خدائی پیمانوں پر بھی پورا نہیں اترتا۔ علی ابن ابی طالب اس ذات کا نام ہے، خدا کہہ نہیں سکتے، انسانی کرائٹیریا پر فٹ بیٹھتا نہیں ہے۔ تو یہی کہا اس نے، شاعر نے یہی کہا، مجھے سمجھ میں نہیں آتا، نہ خدا توانمش گفت نہ بشر توانمش خواند۔ شاعر شہریار، خدا رحمت کرے، عظیم المرتبت شاعر، اور مولا کائنات نے خواب میں آ کر آیت اللہ العظمیٰ مراشی نجفی کو یہ شعر بتایا کہ ہمارے شاعر شہریار نے یہ قصیدہ کہا ہے۔ فون کیا، صبح اٹھے، نماز پڑھی، ادھر فون، کون ہے شہریار، کیا خبر؟ گئی، شہریار بھی ترکی بولتے تھے، آیت اللہ نجفی مراشی بھی ترکی بولتے تھے،
ایک دفعہ رونے لگا، کہا سرکار یہ تو میں نے قصیدہ ابھی تک کسی کو بتایا ہی نہیں ہے۔ تو یہ شاعر کہتا نہ بشر تواں نہ مشکف نہ خدا تواں نہ مشخوند، علی کے بارے میں کیا کہوں، سٹ پٹایا ہوں، شاعر کہہ رہا ہے، نہ اس کو انسان کہہ سکتا ہوں، انسان کہوں تو کیسے، کوئی انسانوں والا کوئی تیور ہی نہیں ہے اس کے، پورا معاشرہ ایک طرف یہ ایک طرف، کیسے کہوں انسان، نہ خدا تواں نہ مشکفت، خدا بھی نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ کسی خدا کی عبادت کر رہا ہے۔ ہمیں حیرتم چنامم شہ ملک لا فتارا، میں حیرت میں ہوں، ایک بادشاہت ایسی ہے علی کے پاس، علی وہاں کا بادشاہ ہے، کس مملکت کا بادشاہ ہے علی ابن ابی طالب، دیکھیے آپ، بھائی آپ کسی جگہ کے بادشاہ ہیں، آپ کوئی کسی جگہ کا بادشاہ ہے، کوئی کسی جگہ کا، ایک بادشاہ آیا، دوسرا گیا، دوسرا آیا، تیسرا گیا، بنو عباس کے بادشاہ ہے، بنو امیہ کے بادشاہ، مغل بادشاہ ہے، جاتے رہے۔ مملکت کیا تھی؟ عراق تھا، ایران تھا، ہندوستان تھا۔ تو علی ابن ابی طالب کو شاعر کہتا ہے کہ علی ابن ابی طالب بادشاہ ہے۔ اچھا اب ملک بھی بتاؤ میاں شہریار کون سا بادشاہ ہے؟ کہ علی ابن ابی طالب کی مملکت کا نام ہے لا فتح، یعنی علی ابن ابی طالب وہاں پر آ کر بادشاہی کرتا ہے کہ نہ علی سے پہلے کا کوئی بادشاہ تھا، نہ علی کی مملکت کو زوال اور غروب ہوگا کہ جس کے بعد تم یہ کہو کہ علی کے بعد کوئی بادشاہ۔ ہمیں حیرتم چنامم شہ ملک لا فتارا۔ تو آپ نے ذرا توجہ کی مولا کائنات کی، اور یہ گستاخی نہیں ہے کہ میں مولا کائنات کی شخصیت کی تحلیل کروں، نفسیاتی اور تجزیہ کروں۔ میں نے پہلے جملہ ایک تقریر میں کہا کہ جو ہمارے بچے جدید درسگاہوں میں جاتے ہیں، جدید یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح سے شخصیت مولا کو پریزنٹیبل بنائیں، پریزنٹ کریں، پیش کریں، ارائہ دیں، دکھائیں۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ کس طرح سے مولا کائنات کی شخصیت کو بتایا جائے، کس طرح سے مولا کائنات کی شخصیت کو دکھایا جائے، کس طرح سے اس پر مطالعہ کیا جائے، کس طرح سے تجزیہ اور تحلیل کی جائے، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ لہٰذا اب چلیے اگلے مرحلے کی طرف کہ علم کے بارے میں مولا کائنات کیا کہتے ہیں۔ اچھا دیکھیے تھوڑا سا وقت آج میں زیادہ لے لوں تو میں پہلے سے معافی مانگ رہا ہوں آپ سے، اور بہرحال جو گھر میں بیٹھے ہیں ان کے لیے تو آسانی، یہاں پر بھی یہ آن لائن ہی چل رہا ہے، لہٰذا آپ کو اختیار ہے، جو گھر میں بیٹھے ہیں جب جی چاہے کمپیوٹر بند کر دیجیے، مجلس ختم ہو گئی آپ کے لیے۔ ایک درود پڑھیں ذرا جو گھر میں بیٹھے ہیں لوگ، بلند آواز سے، محمد آل محمد۔ ظاہر سی بات ہے جو گھر میں بیٹھے ہیں ان کی آواز بھی یہاں آ سکتی ہے۔ اب یہ سلسلہ ہے پورا مائک وائک کا، سائنس کی ایجاد ہے، ہم کو تو نہیں پتا یہ کیا ہوتا ہے، تو جو ہماری آواز ہے وہاں سے نہیں آ سکتی کیا بھائی؟ ہماری دعا آسمان میں جاتی ہے، وہاں سے نعمتیں آتی ہیں، تو یہ آواز وہاں جا بھی رہی ہے، وہاں سے آ بھی رہی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قبیل ابن زیاد نخعی علی ابن ابی طالب کا شاگرد، علم پر گفتگو ہو رہی ہے، علم اور رزق پر، ایمان پر بھی ہوگی۔ قبیل کہتے ہیں کہ بہت دفعہ آپ نے واقعہ سنا ہے، لیکن مجھے ایک جگہ تک لے کے جانا ہے، ظاہر سی بات ہے اب یہی نہج البلاغہ ہے، دوسری تو کوئی ہے نہیں ہمارے پاس۔ تو قبیل کو لے کر گئے، مختلف انداز سے واقعہ نقل ہے۔ فلما اصغر تنفس الصعداء، علی ابن ابی طالب نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ اچھا یہ ٹھنڈی سانس اس نے لی ہے کہ جو پروردگار کے رازوں کا امین ہے، یہ ٹھنڈی سانس اس کی ہے کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، یہ ٹھنڈی سانس اس کے حلق سے نکلی ہے کہ جس کے پاس کائنات کے ہر راز کا علم ہے، کیونکہ اگر یہ نہ ہو، اگر علی نہ ہو تو آپ با کا تلفظ نہیں کر سکتے۔ سمجھ گئے سمجھنے والے؟ انا نقطہ تو تحت البا، آپ بے کے نیچے سے ہٹا لیجئے، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نیچے سے نقطے کو ہٹا لیجئے، تلفظ کیسے کریں گے آپ؟ یعنی حقائق جو واقع ہوتے ہیں، حقائق جن کی تصویر بنتی ہے، حقائق جو ریویلڈ ہوتے ہیں، حقائق جو ڈپکٹ ہوتے ہیں، حقائق جو ہم تک پہنچتے ہیں، اگر نہ ہو بے کے نیچے کا نقطہ، آپ پڑھ کے دکھائیے بسم اللہ، آپ اس کو نسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کو لسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ کے علاوہ ہر چیز پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی علوم الہیہ اپنی حقیقت کو باقی نہیں رکھ پائیں گی اگر وجود علی ابن ابی طالب کا علم نہ ہو۔ یہ علی کو داستان سرائی نہیں کر رہے، یہ شب نشینی کی محفل نہیں ہے جو عبداللہ ابن عباس سے کہا مولا مجھے تفسیر پڑھائیے،
کہا کہ کل آ جانا، عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھے، اور ایک دفعہ ابن عباس کہتے ہیں کہ فجر طلوع ہونے والی تھی اور کہا کہ لو زادنا اللیل لزدناک، ابا عبداللہ ابن عباس رات نے مہلت نہیں دی، اگر رات ہم کو مہلت دیتی تو ہم اس سے زیادہ بائے بسم اللہ کی تفسیر بتاتے۔ اور پھر کیا فرمایا، لاوقرتو، اگر مجھے وقت ملتا تو 70 اونٹوں پہ کتابیں لا دی جاتی بسم اللہ کی تفسیر سے۔ زمانے نے کس کو کھویا، ہم جب یہ لفظ میں کہہ رہا ہوں جملہ اور آپ سن رہے ہیں، ایک عجیب سرور طاری ہو رہا ہے اور ہم کسی دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں، حقیقت ہمیں نہیں پتا کہ 70 اونٹوں پر کتابیں لا دی جاتی کیا ہوتا۔ مجھے یہ بتائیے کہ مجھ جیسے انسان سے کہ جس کا مولا کائنات کے علم سے کوئی تقابل نہیں کہہ رہا، کمپیریزن نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں ہے رتی برابر، جب میں یہ جملہ کہتا ہوں تو ایک سرور کی کیفیت طاری ہوتی ہے، ایک لذت کی کیفیت، بولنے والے پر بھی سننے والے پر بھی۔ مجھے یہ بتائیے کہ جو خود اس جملے کا مالک تھا، جب اس نے یہ جملہ کہا ہوگا وہ عرش کی کن بلندیوں کو چھو رہا ہوگا۔ لہٰذا جس کے پاس یہ علم ہو وہ سونا چاندی لے کر کیا کرے گا، سونا چاندی چاہیے جاؤ تو ہمیں اس وقت کہنا جب رسول کی جان پر کوئی تکلیف آئے، ہمیں اس وقت بلانا جب رسول کسی مشکل میں ہو، ہمیں اس وقت بلانا جب رسول کسی اذیت میں ہو۔ تو توجہ کیجیے گا، کمیل کو لے کر گئے اور کہا کہ دیکھو کمیل، ان القلوب اوعیاء خیرها اوعاها، یہ دل برتنوں کی مانند ہے، بہترین برتن وہ ہے جس کی گنجائش سب سے زیادہ ہو۔ خوب توجہ کیجیے گا، بہترین برتن وہ ہے جس کی گنجائش سب سے زیادہ ہو۔ فاحفظ عنی ما اقول، اب جو کہہ رہا ہوں اس کو اچھی طرح سے حفظ کرو، بچا کر رکھنا، یہ نہیں کہ جو کہہ رہا ہوں سنو، کہا کہ جو کہہ رہا ہوں اس کو بچا کر رکھو، یاد کر لو، ذہن میں اتارو، دل میں اتارو۔ الناس ثلاثہ، لوگ تین طرح کے ہیں، تیسرے کے بعد کوئی چوتھا انسان نہیں ہے، عالم الربانی او متعلم علی سبیل النجات او ہمج رعا، اتباع کل نائق یمیلون مع کل ریح، لم یستزیعوا برکن العلم، لم یستزیعوا بنور العلم ولم یلجؤوا الی رکن وثیق، ہمج رعا اتباع کل نائق۔ فرمایا دیکھو کمیل، تین طرح کے آدمی ہیں، ایک وہ جو عالم ربانی جس کا علم پروردگار عالم کے پاس سے آتا ہے، دوسرا متعلم جو علم سیکھتا ہے کس سے، نجات کے رستے پر چلتے ہوئے عالم ربانی سے علم سیکھتا ہے، تیسرا کون ہے، ہمج رعا، یہ وہ لوگ ہیں جو احمق ہیں، جن کی شخصیت میں کوئی وزن نہیں ہے۔ یہ میں بالکل لغت کا ترجمہ کر رہا ہوں، ہمج یعنی ہومقا، احمق، بے وقوف لوگ، رعا یعنی وہ انسان جس کی شخصیت کا وزن نہ ہو۔ یعنی اب آپ سمجھے کہ علی ابن ابی طالب کی نگاہ میں شخصیت کا وزن عہدے سے نہیں ہے، مال و دولت سے نہیں ہے، بلکہ اس پر ہے کہ تم کس حد تک ہمارے علم کے چشموں سے فائدہ اٹھاتے ہو، تم کس حد تک ہمارے علوم سے متصل ہو، تم کس حد تک صحیفہ سجادیہ کو سمجھتے ہو، تم کس حد تک نہج البلاغہ کو سمجھتے ہو، تم کس حد تک اپنے امام کو یاد رکھتے ہو، تم کس حد تک اپنے امام سے رابطے کو برقرار کرتے ہو، تم کس حد تک اپنے امام کو کائنات میں ہدایتوں کا مرکز سمجھتے ہو، تم کس حد تک عارفاً بے حق ہی ہو، اپنے امام کی معرفت کا حق تم نے کس حد تک ادا کیا۔ سیکھتے رہو، متعلم علی سبیل نجات، اگر نہ عالم ربانی ہو نہ متعلم علی سبیل نجات ہو تو تم ہمج رعا ہو، مولا کائنات فرما رہے ہیں، یعنی وہ احمق اور دیوانے، وہ بے وقوف لوگ کہ جن کی شخصیت میں کوئی وزن نہیں ہے۔ اب جب شخصیت میں وزن نہیں ہے تو مولا کائنات نے ان کی دو برائیاں بتائیں، کہا کہ اگر ان کی شخصیت میں کوئی وزن نہیں تھا تو ان کو چاہیے تھا کہ کسی مضبوط ستون کی پناہ میں آتے، کسی کے نور علم سے نورانیت کو حاصل کرتے۔ فرمایا لم یستزیعوا بنور العلم ولم یلجؤوا الی رکن وثیق، نہ کسی دوسرے کے علم کے نور سے نور حاصل کیا، نہ کسی ستون، مضبوط ستون کی اوٹ میں آ کر پناہ حاصل کی، لہٰذا یہ لوگ بہہ جائیں گے۔ اتباع کل نائق، یہ ہر اس آواز کے پیچھے، نائق کا میں مطلب بتا دوں آپ کو، اردو میں ایک لفظ ہے کائیں کائیں، یہ کب کہا جاتا ہے جب کوے کے بارے میں کہا جائے کائیں کائیں کر رہا ہے۔ مولا کائنات کہتے ہیں ہمارے علاوہ جس کے پاس بھی جاؤ کائیں 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 کے پیچھے چل رہے ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں، یہ علی ابن ابی طالب وہ ہیں کہ تمہاری اوقات اس سے زیادہ نہیں ہے، مت پھلاؤ اپنا سینہ، مت تانو گردن، مت اکڑاؤ گردن، ہم نے یہ پڑھا، ہم نے وہ پڑھا، نجات۔ اچھا میں یہ بھی کہہ دوں گا، عجیب مصیبت ہو گئی، فزکس، کیمسٹری، اکاؤنٹنگ، مارکیٹنگ، مینجمنٹ سب پڑھیے، بات نجات کی ہو رہی ہے کہ کس طرح سے آپ کو دنیا میں خداوند تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، اس کی مرضی کو حاصل کرنا ہے۔ تو فرمایا اتباع کل نائق لم یستزیعوا بنور العلم ولم یلجؤوا الی رکن وثیق، نہ کسی ستون کے پیچھے آئے، اوٹ میں آئے، مدد مانگی اس سے، اور نہ کسی کے نور علم سے فائدہ اٹھایا۔ آگے بڑھیے، فرمایا اشارہ کر کے
ان ہا ہنا لعلما جما لو وصبت له حملتا، یہاں پورا کا پورا علم موجود ہے۔ مولا کائنات نے کہا کاش مجھے کوئی ملتا جس کو میں یہ علم اس طرح سے دے سکتا، بلا وصبت لقنا غیر معمود، مجھے ملے کچھ لوگ ایسے، کون لوگ کہ صرف جن کی زبان تک دین تھا، جن کے اوپر اعتماد نہیں تھا، اور کیا فرمایا مستظہرا بحججہ، عجیب، مستظہرا بنعم اللہ علی عبادہ وبحججہ علی اولیائہ۔ خوب توجہ کیجیے گا اس جملے پر۔ مجھے ملے کچھ لوگ ایسے دیندار ہیں لیکن ان کی خصوصیت تھی، یہ جو اللہ نے ان کو علم کی نعمت دی ہے نا، تو یہ اس علم کی نعمت کو پا کر مستظہرا بنعم اللہ علی عبادہ، یہ لوگوں کے اوپر اپنی برتری جتانا چاہتے ہیں، یہ لوگوں کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں، یہ لوگوں کے کندھوں اور گردنوں پر سوار ہونا چاہتے ہیں۔ علم اگر تم اس لیے حاصل کر رہے ہو کہ لوگوں کی گردنوں پر سوار ہو، علی بن ابی طالب اپنا علم تمہیں نہیں دیں گے۔ دوسرا مرحلہ کیا کہا؟ بحججہ علی اولیائہ، یا یہ آئمہ سے تعلق رکھ کے خود آئمہ کے سچے چاہنے والوں پر روب جھاڑتے ہیں۔ اب اس کے آگے کیا کہوں؟ سب ہم مجلس پڑھتے ہیں، آپ میرے سامنے کھڑے نہیں ہوئے، آپ کی اوقات یہ، ہم امام کی مجلس، ارے آپ امام کی مجلس پڑھ رہے ہیں تو کیا آپ نے ان سے کیا کمال کر لیا؟ حدیث نہج البلاغہ کی، حدیث اصول کافی کی طاقت آپ کو امام نے دی، دسترخوان پہ آپ حضرت حجت کے بیٹھے ہیں، آپ کا اپنا ہے کیا؟ کیا فرمایا؟ مستظہراً، یہ برتری جتانا چاہتے ہیں کس کے اوپر؟ بحججہ علی اولیائہ، یہ برتری جتلانا چاہتے ہیں خدا کی حجتوں کے ذریعے ان حجتوں کے سچے چاہنے والوں پر۔ آپ کو پتا ہے اصول کافی میں نے کتنے سال سے کتنی دفعہ پڑھی ہے؟ آپ کیا اب آپ سمٹ کر بیٹھ گئے، روب کس بات کا جھاڑ رہے ہیں آپ کا علم کیا علی بن ابی طالب کے چھوڑ دیے سلمان کے برابر ہے؟ خبردار، برتری جتاؤ گے علی بن ابی طالب کا علم نہیں ملے گا۔ پھر فرمایا او منقادا للحق، ہاں کچھ ایسے ملے جو حق کے آگے گردن جھکاتے ہیں، لیکن ینقدح الشک فی اول عارض من الشبہۃ لا بصیرۃ لہ فی احنائہ، کہا کہ کچھ ایسے اچھے لوگ ہیں، نماز روزے والے ہیں، کردار بھی اچھا ہے، اخلاق بھی اچھا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جہاں ذرا سی شکوک و شبہات کی بات آئی اس کا ایمان ڈاواڈول ہو جاتا ہے۔ تو حضور آپ اس کو کیسے اپنا علم دے سکتے ہیں کہ جو پہلا شک و شبے والی بات آئے اور اس کا علم اور ایمان ڈاواڈول ہو جائے اور اس کے دل کی کشتی ڈولنے لگے اور ایک تھر تھراہٹ لرزہ طاری ہو جائے؟ کہا کہ نہ اس کو دے سکتا ہوں علم میں اپنا، نہ اس کو دے سکتا ہوں، میں کسی کو علم نہیں دے سکتا۔ لہٰذا مولا کائنات اپنے علم کو دینے کی بات کر رہے ہیں۔ اب جب علم کی بات آئی مولا کائنات کے تو عجیب جملہ کہا مولا کائنات نے، فرمایا ایھا الناس لا تستوحشوا فی طریق الہدی لقلت اہلہ، اے لوگوں گھبرایا مت کرو ہدایت کے رستے میں جب چل رہے ہو کہ ہدایت کے رستے میں چلنے والے بڑے کم ہیں۔ فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ اجْتَمَعُوا عَلَى مَعِدَةٍ شَبْعُهَا قَصِيرٌ وَجُوعُهَا طَوِيلٌ، دیکھو لوگوں کی طرف مت دیکھو، یہ لوگ ایسے دسترخوان پر بیٹھ چکے ہیں جو زیادہ دیر تک ان کے پیٹ کو بھر کر نہیں رکھ سکتا، اس کی بھوک ہمیشہ باقی رہے گی۔ یہ کس پر بیٹھے ہیں؟ یہ دنیا پر بیٹھے ہیں۔ گھبراؤ مت یا علی، گھبرائیں کیوں نہ ہم گھبرائیں، ہم اکیلے ہیں، ہم اکیلے ہیں، تنہا ہیں، ہم آپ کی طرح تو نہیں ہیں۔ لیکن ادھر سے مولا کا حکم ہے کہ دیکھو علم کو حاصل کرو، لا تستوحشوا فی طریق الحق فی طریق الہدی لقلت اہلہ، ہدایت اور حق کے راستے پر جب چلو چلنے والے کم ہیں، گھبرایا مت کرو۔ کس طرح سے نہ گھبرائیں؟ فرما رہے مولا دیکھو گھبراؤ مت، یہ دنیا وہ دسترخوان ہے کہ جس پر لوگ اکٹھے ہو کر بیٹھے تو ہیں لیکن شبعھا قصیر وجوعھا طویل، اس کی بھوک بڑی لمبی ہے اور اس کی سیری، شکم سیری بہت کم ہے، یاد رکھنا۔ اب مولا کائنات نے ایک اصول دیا، کس طرح کیا اصول دیا کہ دیکھو پریشان مت ہو، اب کیا کریں، کریں تو کیا کریں، کس کے پاس آئیں تاکہ وہ طاقت ملے؟ فرما رہے مولا کائنات نہج البلاغہ میں، دیکھو عجیب جملہ ہے، عجیب جملہ علم کے حوالے سے فرمایا، دیکھو آل محمد کی تعریف میں بتاتا ہوں تم کو، یہ میں جملہ اپنا اضافی کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، آل محمد کی تعریف میں بتاتا ہوں تم کو، ہم عیش العلم و موت الجہل، آل محمد علم کی حیات ہیں، جہل کی موت ہے۔ آپ توجہ کیجئے گا آل محمد کی منزلت ذرا سی مزید ہمارے ذہنوں میں واضح ہو۔ اچھا 10 دفعہ آپ یہ حدیث سن چکے ہوں گے یقیناً، لیکن مجھے ایک نتیجہ دینا ہے آپ کو اور میں انشاءاللہ اگر پہنچ سکا اس نتیجے تک،
ہماری اور آپ کی زندگی کس کی بدولت ہے؟ علم کی. ہم علم نہ ہو ہم زندگی نہیں گزار سکتے. مجھے 2 + 2 کرنا نہ آتا ہو 4 ہوتا ہے، مجھے کہیں پہ اکاؤنٹنٹ نہیں رکھا جائے گا. مجھے کمپیوٹر کی اسکرین میں کیا لکھا ہوا ہے پڑھنا نہیں آئے، مجھے کہیں پہ نوکر نہیں رکھا جائے گا. کہیں پہ ڈرائیور کی جگہ خالی ہے، مجھے ڈرائیونگ نہیں آتی، نہیں رکھا جائے گا. یعنی انسانی زندگی جو آسانیاں مل رہی ہیں ہم کو، کسی کو کوئی ہنر آتا ہے، کسی کو کوئی کام آتا ہے، کوئی ہوائی جہاز چلا رہا ہے، کوئی رکشہ چلا رہا ہے، کوئی آٹو، کوئی سائیکل رکشہ، یہی سب کام کر رہے ہیں لوگ. کوئی سبزی بیچ رہا ہے، کوئی پھل بیچ رہا ہے، کوئی گوشت بیچ رہا ہے. گوشت کی پہچان ہے اس کو، سبزی کی پہچان نہیں ہے. سبزی والے کو سبزی کی پہچان ہے، اچھے گوشت کی پہچان نہیں ہے. تو ہماری زندگیاں کس کے ذریعے چلتی ہیں؟ ہمارے علم کے ذریعے. اہل بیت کون ہے؟ فرمایا جناب امین نے، عجیب جملہ، ہم عیش العلم. اہل بیت علم کی زندگی ہے. یعنی اگر اہل بیت نہ ہو علم ختم ہو جائے گا. تمہارے پاس اگر علم نہ ہو تم ختم ہو جاؤ گے. اگر اہل بیت کو اس دنیا سے ہٹا دیا جائے تو علم ختم ہو جائے گا. ہم عیش العلم وموت الجہل. یہ جہل کی موت ہے، علم کی زندگی ہے. یخبرکم حلمہم عن علمہم وظاہرہم عن باطنہم وصمتہم عن حکم منطقہم لا یخالفون الحق ولا یختلفون فیہ. اگلا جملہ سنیے گا، ہم ولائج الاعتصام. ترجمہ کروں میں اس کا، واقعی عجیب جملہ ہے. فرمایا علم کی زندگی ہے اہل بیت، جہل کی موت ہے. اب کس طرح سے بات کی جائے، واقعی سمجھ میں نہیں آتا کہ فرمایا یخبرکم. اگر اہل بیت کو دیکھنا چاہو تو دیکھنا جا کر ان کی برداشت کے ذریعے ان کے علم کی گہرائی کو سمجھو. یہ کون جملہ، یہ کیا بات ہوئی؟ ان کے برداشت کے ذریعے ان کی گہرائی کو سمجھو، ان کے علم کی گہرائی کو سمجھو. کیا مطلب؟ اب یہ دیکھیے ہماری کوئی اوقات ہے وہ نہیں، فضول کی باتیں ہیں ساری. یہ صرف لٹو طوطے کی طرح میں باتیں کر رہا ہوں. کوئی اس نالین کی گرد کے ذرے تک نہیں پہنچ سکتا علی بن ابی طالب کے. یہ صرف اس لیے ہے کہ وہ جو ایمان کی کا جو چراغ کی لو ہے وہ ٹمٹماتی رہے، بجھنے نہ پائے. یہ گفتگو اس لیے، ورنہ کہاں جہاں سلمان اور ابوذر لرز رہے ہیں، جہاں پہ آدم اور موسیٰ اور عیسیٰ، کیا کہا جائے. بہرحال مثال دیتا ہوں ایک. کتنا علم ہونا چاہیے آپ کو کہ آپ کا 6 برس کا بچہ، 5 برس کا اس کے چھوٹا بچہ، گھر کی کنیز، خود آپ کی زوجہ روزہ رکھا، نیوٹریشن ڈیفیشنسی کا پہلے سے آپ شکار ہیں. آپ جو کی روٹی کھا رہے ہیں پانی کے ساتھ مسلسل. روزہ رکھا آپ نے کہ 2 بچے آپ کے بیمار ہو گئے، بخار آ گیا، آپ نے کہا کہ ہم روزہ رکھیں گے 3 دن. 5 روٹیاں پکی جو کی، ایک فضہ کے لیے، ایک علی، ایک حسن، ایک حسین، اور ایک جناب سیدہ کے لیے. فقیر نے آ کر دق الباب کیا، 5 روٹیاں اٹھا کر دے دی. خوب توجہ کیجیے گا اس بات پر، یہ معمولی واقعہ نہیں ہے. اور اہل بیت کی زندگی سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی واقعہ معمولی نہیں ہے، کوئی بھی واقعہ. حتیٰ جناب سکینہ اور رقیہ کے جو واقعات ہیں ہم ان کو معمولی نہیں سمجھتے، یہ تو پنجتن ہے. کراہیت کے ساتھ اب مسلمان کہیں گے دیکھا تھا اس دن در سیدہ پہ فقیر کھٹکھٹا رہا تھا. ارے بھائی عزت بچاؤ، رسول خدا کی بیٹی اور داماد کا گھر ہے، بیٹا دے کر آؤ. یہ عجیب فقیر یہاں آ جاتے ہیں 2. کوئی کہہ سکتا ہے یہ گفتگو ہوئی ہو، کوئی کہہ سکتا ہے خلوص سے. تو بہرحال یہ روٹیاں دی کیسے گئیں؟ علم، خوب توجہ کیجیے گا، میری دعا ہے کہ یہ بات آپ تک پہنچ جائے. علم اس مقام پر ہے، اہل بیت کا حقیقتوں کو دیکھ رہے ہیں کہ نیت اتنی خالص تھی کہ کراہیت کے آثار چہرے پر تو چھوڑیے، دل کی حالت ایسی تھی کہ جب پروردگار عالم نے عالم غیب میں دیکھا تو آیت نازل کرنا پڑی. آیت نازل کہاں سے ہوئی؟ عالم قدس سے، عالم طہارت سے. یعنی روٹیاں دیتے وقت فضہ نے روٹیاں دی، پکائیں سیدہ نے. ان کے دل کی حالت ایسی تھی کہ اب مشیت ایزدی نے فیصلہ کیا، دی گئی ہیں روٹیاں. ہیرے جواہرات نہیں دیے گئے، عقیق و فیروزہ نہیں دیا گیا،
مخمل اور کمخاب کا لباس نہیں دیا گیا، ریشم اور حریر نہیں دیا گیا، یہ جو کی روٹیاں دی گئی ہیں، لیکن دل کی حالت اس مقام پر تھی کہ خدا نے کہا اپنے پیغمبر سے بھی نہیں کہوں گا کہ حدیث کے ذریعے تعریف کرو، براہ راست آیت نازل کروں گا آسمان سے، اپنے علم الہی سے، مقام غیب سے، کیونکہ انہوں نے جو عمل کیا تھا مقام غیب میں رہ کر کیا تھا، آیت نازل ہوگی مقام غیب پر، میں کہوں گا سیدہ آپ اس درجے پر پہنچی کیسے، یا علی آپ اس درجے پر پہنچے کیسے؟ جواب آئے گا علم اس مقام پر ہے کہ جس کا پھل معرفت ہے، جس کا پھل ایمان ہے، ہم اس کو دیکھ ہی نہیں رہے تھے، ہم اس خدا بزرگ و برتر کی خوشنودی کی خاطر روٹیاں دے رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بہرحال یہ دن بھی گزر جائیں گے، جو لوگ گھٹ گھٹ کے سن رہے ہیں مجلس، کیا کیا جائے؟ اب یہ امتحان ہے ایک، جو گھر میں بیٹھے ہیں اپنے، اب یہ آن لائن سلسلہ چل رہا ہے یہاں پر صرف، اور کیا کیا جائے؟ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ لوگ بالکل پریشان مت ہوئیے، جو سننا ہے اپنے گھروں میں بیٹھ کر سنیے اچھی طرح سے مجلس کو بس، اور اس میں سے جو چیز اٹھانا چاہتے ہیں اٹھائیں۔ تو روٹیاں زمین پہ دی گئی، آیتیں وہاں سے آ رہی ہیں، برابر میں رسول خدا تے حجرہ تھا، محمد جا کر کہو فاطمہ سے، آیت آئے گی، یہ آیت جا کر سنو، پیغام الہی جا کر سنو۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس منزل، اب تقریر کو میں سمیٹوں، ان کا علم کس مقام پر ہے، مولا کائنات کمیل کے ساتھ کیا گفتگو کر رہے ہیں، مولا کائنات کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ اہل بیت کون ہے، یہ اہل بیت وہ ہیں، اچھا علمہم، ان کی برداشت ان کے علم کی گہرائی بتائے گی۔ اگلا جملہ سنیے، وَيُخْبِرُكُمْ علمہم عن علمہم، اس جملے پر گفتگو ختم ہوئی۔ دوسرا جملہ کیا ہے؟ صمتہم عن حکم منطقہم، ان کی خاموشی تمہیں ان کی گفتار کی بلندی کا پتہ دے گی۔ آپ جب بولتے ہیں تو آپ کا علم چھلکتا ہے، یہ خاموش رہ کر آپ کا علم کیسے دکھے گا؟ یعنی کیا مطلب؟ کسی عالم نے کہا اس جملے کی تشریح کرتے ہوئے کہ جب دنیا اپنے اپنے آراء اور افکار اور اوپینینز دے رہی ہوتی ہے تو اہل بیت وہاں پر خوش چپ ہوتے ہیں، کیونکہ اہل بیت اپنے علم کو اس وقت پیش کرتے ہیں کہ جب دنیا والے اپنا علم دے کر کے تھک جائیں۔ واقعہ آپ اشارہ کروں گا، امام جواد علیہ السلام، بھائی چور پکڑا گیا، کہاں سے؟ ہاتھ انگلی سے۔ کیا دلیل ہے؟ بھائی جب وہ جناب یوسف کے قصے میں آئے، جب جناب یوسف آئے، قطعنا ایدیہن، ان کو ایک سنگترا دیا گیا، سب نے اپنے ہاتھ کاٹے۔ قرآن کہہ رہا ہے ہاتھ، تو اس کا مطلب انگلیاں کاٹی جائیں۔ بعض نے کہا کہ نہیں، کونی سے کاٹا جائے۔ کیوں کاٹا جائے؟ اس وقت قرآن کہہ رہا ہے کہ فَاغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے ہاتھوں کو دھو کونیوں تک۔ اس کا مطلب ہے ہاتھ یہاں تک ہے، کونیوں تک کاٹا جائے۔ کہاں سے کاٹا جائے؟ کلائیوں سے۔ کیوں؟ ہر آدمی قرآن سے ایک دلیل لا رہا ہے۔ بادشاہ پریشان کہ میں کروں تو کیا کروں، ہاتھ کیسے کاٹوں؟ ایک دفعہ امام محمد تقی علیہ السلام کو بلایا گیا، یخبرکم صمتہم عن حکم منطقہم، یہ خاموش رہتے ہیں، تم سب بول کے جب تھک جاؤ گے تب ہم اپنے علم کو آشکار کریں گے۔ سب مفتیان دربار تھک گئے گفتگو کر کر کے، امام کو بلایا گیا، یا ابن رسول اللہ بتائیے کہاں سے ہاتھ کاٹا جائے؟ کہا کہ انگلیوں سے۔ کہا کیوں؟ یہ تو سب فقہا کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے، کوئی یہاں سے، آپ کی دلیل کیا ہے؟ کہا خدا نے قرآن میں فرمایا تلک حدود اللہ، یہ جو مساجد ہیں جن پر سجدہ کیا جاتا ہے یہ خدا کی حدود ہیں، فلا تقربوها، ان کے قریب بھی مت جانا۔ اگر تم نے یہاں سے کاٹ دیا اس کا مطلب ہے تم حدود خدا کو تم پھلانگ کے، عبور کر کے، کراس کر کے آ گئے۔ وہ تمام آیتیں اپنی جگہ پر ٹھیک، لیکن یہ آیت ان سب پر حکومت کر رہی ہے۔ یخبرکم صمتہم، یہ چپ رہتے ہیں۔ کیوں چپ رہتے ہیں؟ کیونکہ حقیقت ان کے پاس ہے۔ حضور میں ایک مثال دے دوں اور اپنے بچے بچیوں کے لیے، آپ کے پاس ہیرا ہے، آپ دبا کے بیٹھے ہیں 10 ارب روپے کا، 10 کھرب روپے کا، کوئی شیشے کا ٹکڑا دکھا رہا ہے، کوئی پتھر دکھا رہا ہے، کوئی رنگین پتھر دکھا رہا ہے، کوئی کچھ دکھا رہا ہے، کوئی کرسٹل دکھا رہا ہے، کوئی فیروزہ، کوئی عقیق آپ کے پاس ہے۔ جوہری سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جب تھک جائیں گے سب یہ چلے جائیں گے تو ہمیں تو پتہ ہے نا کہ قیمت کیا ہے اس کی، ہم دنیا کو کیوں دکھائیں؟ اس کو ہم اس وقت لائیں گے کہ جب لوگ تھک جائیں اور خود حقیقت کے متلاشی ہوں۔ صمتہم عن حکم منطقہم، دیکھیے یہ مجلس ہے، نہج البلاغہ کا درس نہیں ہے، میں اس سے زیادہ اس پہ تفصیل میں گفتگو کر نہیں سکتا، ورنہ یہاں پر جو علماء نے بیان کیے چیزیں اور جو گفتگو کی جا سکتی ہے، یخبرکم صمتہم عن حکم منطقہم وظاہرہم عن باطنہم، تمہیں ان کا ظاہر ان کا باطن دکھائے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جس طرح سے اٹھتے ہیں، جس طرح سے بیٹھتے ہیں، جس طرح سے چلتے ہیں، جس طرح سے پھرتے ہیں،
ظاہر تمہیں باطن دکھائے گا، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ جب ہر طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہو صفین کے میدان میں، تمہیں سمجھنا ہے کہ شجاعت علی کس مرحلے پر ہے۔ اب یہ پرابلم آ گئی، مشکل مسئلہ آ گیا، صعوبت ہے، کٹھن مرحلہ ہے۔ شجاعت کا مرکز ہے دل، دیکھنا ہے جسم کے ذریعے۔ تو دیکھو نا علی بن ابی طالب کو نماز شب کے لیے مسلح بچھاتے ہوئے تیروں کے درمیان۔ وہ جو شجاعت داخلی اور درونی ہے، وہ جو شجاعت باطنی ہے، اس کو یہ ظاہری نماز بتائے گی کہ کس مرحلے پر شجاعت ہے۔ فرمایا ولائج الاعتصام، یہ اہل بیت وہ ہیں کہ اگر تم پاک رہنے کے مقامات پر داخل ہونا چاہو، اعتصام فقہ میں کہتے ہیں قربانی کو، نجس نہیں ہوتا، وہ آپ کو سب پتہ ہے بات۔ ولائج الاعتصام، اگر تم داخل ہونا چاہو پاکیزگی میں تو یہ دروازہ ہیں پاکیزگی میں داخل ہونے کا۔ لہٰذا یہیں سے بات ختم ہو گئی کہ اگر آپ کو پاکیزگی چاہیے تو داستان شروع ہوتی ہے حضرت ختمی مرتبت سے، علی مرتضیٰ سیدہ سے ہوتی ہوئی، پنجتن کے بعد امام سجاد سے ہوتی ہوئی، اور ختم ہو جاتی ہے کہاں پر؟ وہ ہستی جس کے دسترخوان پر ہم بیٹھ کر ٹکڑے چن چن کے کھا رہے ہیں، حضرت حجت ابن الحسن صاحب العصر والزمان علیہ الصلوۃ والسلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ ولائج الاعتصام لا یخالفون الحق، یہ حق کی مخالفت نہیں کرتے، ولا یختلفون فی، جب تم ان اہل بیت کو بٹھاؤ گے تو حق کے بارے میں یہ نہ ان کے درمیان اختلاف ہوتا ہے نہ یہ حق کے سے مخالفت کرتے ہیں۔ عقل الدین، انہوں نے دین کو لیا ہے عقلا وعایت و رعایت، انہوں نے دین کو اپنے رگ و پے میں اتار رکھا ہے۔ لا عقلا سماع و روایت، سن کر رٹو طوطے کی طرح نقل کرنے والوں کا نام اہل بیت نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے آسمانی حقائق کو اپنی ذات میں اتار رکھا ہے۔ پھر مولا کائنات نے اس خطبے میں فرمایا کہ دیکھو ان روات العلم کثیر و رعاتہ قلیل، کہا کہ علم کو رٹو طوطے کی طرح رٹ کر بتانے والے بہت ہیں، لیکن علم کے تمام گوشوں کا خیال رکھ کے اس پر چلنے والے بہت کم ہیں۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ سب باتیں تو رٹو طوطے کی طرح تو بتا رہا ہوں، کہاں علی بن ابی طالب کے خطبے، کہاں حقیقتیں۔ اب آپ نے سمجھ لیا، اب چیزوں کو سمیٹیے ذرا کہ میں نے کیا کہا تھا کہ علم کی طاقت یہ ہے کہ وہ آپ کو کیا پھل دیتا ہے۔ آم کے درخت میں بور نکلتا ہے۔ دیکھیے میں نے پہلے کہا تھا جو گھر میں بیٹھے ہیں کہ ٹائم زیادہ ہو جائے گا، میں شرمندہ بہت ہوں، لیکن مجھے آج یہ چھوٹ دے دیجیے آپ، اور یہ اب چھوٹ انشاءاللہ 9 محرم تک ہی آپ دیتے رہیے گا مجھے، میری درخواست ہے آپ سے، کیونکہ موضوع جیسے جیسے آگے جائے گا ظاہر سی بات ہے کہ گفتگو بڑھتی جائے گی، اور میں پھر شرمندگی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں۔ تو علم کا پھل کیا ہے؟ آم کے درخت میں بور نکلتا ہے، تو وہ بور آم اور کیری دیتا ہے۔ علم جب وجود میں آتا ہے تو وہ معرفت، یقین، ایمان دیتا ہے کہ جس کو انسان رزق سمجھتا ہے، جس کو انسان تحفہ الہی سمجھتا ہے، جس کو انسان پروردگار عالم کا اکرام اور انعام سمجھتا ہے۔ یہ کیوں سمجھتا ہے؟ وہ اس وجہ سے سمجھتا ہے کہ علم نے اس کے سامنے رستوں کو واضح کر دیا ہے، علم نے پردوں کو ہٹا دیا ہے۔ علم نے کتنے پردوں کو؟ علی بن ابی طالب کے اصحاب کو دیکھیے جو صفین اور جمل اور نہروان میں ساتھ تھے مولا کے، ان کی گفتگو کو دیکھیے کہ وہ علی بن ابی طالب کے ساتھ رہنے کو ہر زندگی پر ترجیح دے رہے ہیں۔ اب کیا مطلب ہوا؟ مولا کائنات کی زندگی سے جو سبق لیا ہم نے، یہ جو نقطہ ہمارے ہاتھ آیا، یہ جو نچوڑ کر ہم بقدر وسعت اپنے علم کی شعور کی ہم جہاں تک پہنچے، وہ یہ کہ علی بن ابی طالب مکے کے معاشرے میں اکیلے تھے، تمام بچوں سے، تمام بڑوں سے ٹکرا گئے اور ہمیشہ رسول خدا کے ساتھ رہے۔ تو یہ علم کا ثمرہ تھا۔ سوال یہ ہے کہ یہ علم اس وقت کیسے آیا کہ جب ابھی رسول خدا رسول نہیں بنے تھے، بقول مسلمانوں کے کہ رسول نہیں تھے۔ اگر رسول نہیں تھے تو یہ علی بن ابی طالب کو شعور آیا کیسے کہ اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ رہا جائے اور ہمیشہ ان کی حفاظت کی جائے؟ تو یہاں سے سمجھ میں آیا کہ یہ وہ مرحلہ ہے جس کو ایتاء العلم کہا جاتا ہے، عالم غیب سے علم ملتا ہے۔ اب انشاءاللہ آگے گفتگو جائے گی تو مولا کائنات نے اس ایتاء علم پر نہج البلاغہ میں گفتگو فرمائی ہے کہ کس طرح سے تم اپنی نسلوں کو پاک رکھو گے تو وہ علم خود بخود تمہاری نسلوں میں منتقل ہوگا۔ طہارت نسل باعث بنے گی کہ وہ علم روحانی خود بخود آپ کی نسلوں میں منتقل ہوتا رہے۔ بات یہاں تک ختم ہو گئی۔ اب چلیے ذرا منزل ذو حسن پر ہیں امام حسین۔ یہ کتنے لوگ تھے امام حسین کے ساتھ جن کا علم اس طرح کا تھا، ایمان اس طرح کا تھا؟ تکبیر کی صدا بلند کی لوگوں نے، کیا ہوا؟ اللہ اکبر کیوں کہہ رہے ہو؟
سامنے نخلستان نظر آ رہا ہے ابن رسول اللہ. کچھ لوگوں نے کہا کہ نخلستان یہاں پر نہیں ہے, ہم کئی دفعہ یہاں پر آ چکے ہیں. تھوڑی دیر گزری, آیا لشکر قریب تو دیکھا کہ ہور کا لشکر ہے, 1000 سوار گھوڑوں پر, ان کے ہاتھ میں نیزے اور تلواریں. یہ دور سے جو نیزے تھے ان کو کھجور کا درخت دکھ رہے تھے, اور جاری رکھوں کھجور کا درخت دکھ رہے تھے. لہٰذا انہوں نے تکبیر کی صدا بلند کی. جب تکبیر کی صدا بلند کی آئے, پیاس کی وجہ سے ہور کی زبان نکلی پڑ رہی تھی اور ہور کے لشکر والوں کی. پچھلی منزل پر مولا نے حکم دیا تھا جتنا پانی اکٹھا کر سکتے ہو کر لو. جب پانی اکٹھا کر لیا گیا تو پھر یہاں پر پانی پلایا گیا. مولا حسین نے ایک عجیب جملہ کہا کہ دیکھو, جب تک جانور برتن سے 3 دفعہ منہ نہ اٹھائے, جانور کے سامنے سے برتن کو مت ہٹانا. یہ فرزند فاطمہ کا کرم. یخبرکم ظاہرہم عن باطنہم, ان کے ظاہر کے ذریعے ان کے باطن کو سمجھو. علی ابن طعان محاربی پیچھے رہ گیا تھا, ہور کے لشکر کا سپاہی. پیاس کی وجہ سے اس کا ناقہ, اس کا گھوڑا شاید نقاہت کا شکار ہوا, دیر میں پہنچا, لشکر پانی پی کے بیٹھ چکا تھا. یہ آیا, ایک اونٹ کھڑا ہوا تھا, ناقہ کھڑا ہوا تھا, اس میں مشک آویزہ تھی. یہ کپ کپا رہا تھا پیاس کی وجہ سے. اس نے مشک کا منہ کھولا, پانی بھل بھل بہنے لگا, چلو میں پانی نہیں آیا اس کے. کہتا ہے کہ حسین بن علی وہاں کھڑے تھے. مجھے کہا انی خراویہ, میرے بھائی اس مشکیزے کے منہ کو ٹیڑھا کر لو تاکہ پانی کم نکلے. میری سمجھ میں نہیں آیا. حسین آگے بڑھے, اپنے ہاتھ سے مجھے پانی پلایا. ہر راستہ روکنے آیا ہے. ہر اپنے اصحاب کے ساتھ نماز پڑھو گے یا ہمارے پیچھے؟ کہا آپ کے پیچھے. پہلا وہ کام جو ہر کو کام آیا اور ہر علیہ السلام بنا, حسین کے پیچھے نماز پڑھی. جب نماز ختم ہوئی مولا نے خطبہ دیا, خطبہ ختم ہوا, سامان پورا سامان سفر اونٹوں پر لادا گیا, محملیں رکھی گئیں, بیویوں کو محملوں میں بٹھایا گیا. ایک دفعہ مولا حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگا کر آگے بڑھانا چاہتے تھے, ہر سامنے آ گیا. کہا ثقلت کا امک, تو میرا راستہ روک رہا ہے, اعترضتا, تو میرا راستہ روک رہا ہے, تیری ماں تیرے غم میں روئے, تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے. کہا حسین لو کان غیرک من العرب ذکر امی بالثقل ذکرت امہ بالثقل ولکن امک فاطمہ لا یسعنا الا ان نذکرہ بالصلوات والسلام والتحیات. مولا اے حسین, تم نے میری ماں کا نام لیا کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے. اگر کوئی اور عرب سے کہتا تو میں اس کو بھی یہی بد دعا دیتا, لیکن حسین ابن علی تمہاری ماں فاطمہ ہے. جب بھی فاطمہ کا نام آتا ہے میرے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں سوائے درود و سلام کے کوئی اور بات کروں. یہ دوسری نیکی تھی جو ہر کو بچا گئی. شب عاشور گزری, ہر نے پوچھا پسر سعد سے, ابن ذوالجوشن سے, کل کیا کرنا ہے؟ کہا کہ اگر حسین نے بیعت نہیں کی ہم قتل کر دیں گے. کہا رسول کے فرزند کو قتل کرو گے؟ کہا کہ حکم یہ امیر کا. 4000 فوجیوں کے سپہ سالار تھے جناب ہر, میمنے کے کمانڈر تھے جناب ہر. یہ ہے حسین ابن علی کی حقانیت کہ حسین زندگی سے جدا کر کے موت کی طرف کھینچ رہے ہیں, اور ہر زندگی کو چھوڑ کے, تعیش کو چھوڑ کے, روپے پیسے عہدے کو چھوڑ کر حسین کی طرف آ رہا ہے. اور ایک دفعہ صبح عاشور ہوئی, پانی پلانے کے بہانے سے دور ہوئے, بھائی کو لیا, بیٹے کو لیا, غلام کو لیا, اور ایک دفعہ ہر آئے کس کی طرف؟ حسین ابن علی کے لشکر کی طرف. میں مصائب میں داخل ہونا چاہتا ہوں لیکن میرا جی چاہتا ہے, اور یہ لوگ میں کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں یہ بند 2 میر حدیث کے, لیکن بعض مومنین کہتے ہیں مولانا آپ حضرت ہر کے لیے پڑھا کیجئے اور اس کے ساتھ یہ تشریح بھی پڑھا کیجئے. اب مجھے شرم بھی آ رہی ہے اور اچھا بھی نہیں لگتا, کئی دفعہ آپ حضرات سن چکے ہیں لیکن مومنین کہتے بھی ہیں, تو بہرحال اب موقع ہے تو مجھے پڑھنے دیجئے. علم کس مقام تک لے کے جاتا ہے انسان کو کہ انسان دنیاوی نعمتوں کو چھوڑیے اخروی نعمتوں تک سے منہ موڑ لیتا ہے. جنت کو نہیں دیکھتا, حور و قصور کو نہیں دیکھتا, وہ کسی چیز کو نہیں دیکھتا. وہ کس کو دیکھتا ہے؟ اگر وہ دیکھتا ہے تو صرف اور صرف اپنے مولا کو دیکھتا ہے, صاحب ولایت کو دیکھتا ہے. اس کو اگر کام ہے تو روح علی ابن ابی طالب سے, اگر اس کو بچانا ہے تو امام کی زندگی کو, یعنی اس کی نماز ایک طرف, اس کا روزہ ایک طرف, اس کا پورا دین حسین ابن علی ہے. اس کی نماز چلی جائے حسین کے بدن پر زخم نہ لگے, اس کا روزہ چلا جائے حسین کے بال بیکا نہ ہو, اس کا تمام دین ظاہری عمل کرنے سے رک جائے لیکن حسین کی جان بچ جائے. یہ ہے حقیقی دین. یعنی عالم کائنات میں
جان سے بڑھ کر امام معصوم کی سانس کی ڈوری ہماری خاطر آتی جاتی رہے کہ جو شہدائے کربلا نے کام کیا اس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے۔ ایک دفعہ میر انیس نے عجیب بند دیا، جب ہر گھوڑے سے گرے تو ایک دفعہ حسین ابن علی کے پاس جسد مطہر کو لایا گیا۔ اب میر انیس نے بند دیا، سنیے آپ کیا فرمایا۔ میر انیس نے ہر کی زبانی فرماتے ہیں، نیم و چشم سے ہر نے رخ مولا دیکھا، زیر سر زانوے شبیر کا تکیہ دیکھا، مسکرا کر طرف عالم بالا دیکھا۔ شاہ نے فرمایا کہ اے حر جری کیا دیکھا؟ عرض کی حسن رخ حور نظر آتا ہے، فرش سے عرش تلک نور نظر آتا ہے۔ باغ فردوس دکھاتا ہے مجھے اپنی بہار، صاف نہریں ہیں رواں جھوم رہے ہیں اشجار، شاخوں سے میری طرف بڑھتے ہیں میوے ہر بار، حوریں لاتی ہیں جواہر کے طبق بہر نثار۔ اب انیس قلم توڑ دیتے، کافی تھا۔ فرمایا حوریں لاتی ہیں جواہر کے طبق بہر نثار، ہے یہ رضواں کی صدا دھیان کدھر ہے تیرا؟ دیکھ اے شاہ کے مہمان یہ گھر ہے تیرا۔ اے حور تو جنت میں آ رہا ہے، تو جنت کی رنگینیوں کو کیوں نہیں دیکھ رہا؟ تو حور کو، غلمان کو، قصور کو، نہروں کو، پھل کو، میووں کو، جنت کے پرندوں کے بھنے ہوئے گوشت کو تو کیوں نہیں دیکھ رہا؟ دیکھ اے شاہ کے مہمان یہ گھر ہے تیرا۔ آخر حور تیری توجہ کس طرف ہے؟ جنت سے بڑھ کر کیا چیز ہے جس کی طرف حور دیکھ رہا ہے، جنت کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھ رہا؟ وہ ہے صورت مبارک سید الشہداء، یعنی جب میرا سر حسین ابن علی کے زانوں پر ہے تو ایک جنت تو چھوڑیے، ہزاروں جنتیں ایک طرف، حسین ابن علی کا وجود ایک طرف۔ یہ ہے حقیقی علم جو حقیقی بہشت تک لے کے جاتا ہے۔ قرآن میں اگر اس کی جڑیں دیکھنی ہے، سورہ زمر میں آئیے، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جن لوگوں نے دنیا میں تقوی اختیار کیا قیامت میں انہیں زبردستی دھکیل کر جنت میں لے جایا جائے گا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، جو لوگ کافر تھے انہیں دھکیل کر جہنم میں لے جایا جائے گا۔ پروردگار عالم ہاتھ جوڑ کر ایک سوال ہے، جو جہنم میں جا رہا ہے اسے تو دھکا دے کر بھیج، نہیں جانا چاہ رہا، دھکا دے کر ہی بھیجا جائے گا، دھکیل کر بھیجا جائے گا۔ سیقا یعنی حثہا علی السیر، پیچھے سے آ کر، حثہا من الخلف، پیچھے سے آ کر کسی کو دھکیلنا۔ سیق الذین اتقوا ربہم، جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا تھا اپنے رب کا، قیامت میں انہیں دھکیل کر جنت میں لے جایا جائے گا۔ یہ جہنمی تو دھکیل کر جائیں گے جنت میں، بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ جنت والوں کو کیوں دھکیلا جائے گا؟ اب روایت آتی ہے، کہتی ہے والخلق خائف فزع، جب مخلوق خدا قیامت میں خدا کے سامنے پیش ہوگی تو سب کے سب گھبرائے ہوں گے، سب کے سب ڈر رہے ہوں گے، لیکن کچھ لوگ ہوں گے کہ جو فی ظل العرش وفی تحت ظل العرش، عرش الہی کے نیچے کھڑے ہو کر ایک کام میں مشغول ہوں گے، نہ ان کی توجہ جنت کی طرف ہوگی نہ جہنم کی طرف ہوگی۔ یہ جنتی ہیں لیکن جنت کی طرف نہیں دیکھ رہے۔ ان کی خصوصیت کیا ہے؟ وہم حداث الحسین، کیونکہ یہ حسین کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوں گے، اور اس کے بعد جب حوریں انتظار کریں گی، غلمان انتظار کریں گے، ان کو پیغام بھیجا جائے گا کہ آؤ قد اشتقنا الیکم، ہم تمہارے مشتاق ہیں، جنت مشتاق ہے، ادھر آؤ۔ لا یرفعون رؤوسہم ولا یعبون، یہ پیغامبر کی طرف، اس ڈاکیے کی طرف توجہ نہیں کریں گے، سر اٹھا کر دیکھیں گے بھی نہیں۔ لما یجدونا یا لما یرونا، جو سرور اور کرامت اور لذت ان کو حسین کے چہرے کے دیدار میں ملے گی، یہ جنت کی طرف نہیں جائیں گے۔ آپ توجہ کیجئے، یہ مرحلہ ہے حر کا، اور اس کے بعد ان کے بارے میں آیا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، ان کو دھکیل کر جنت میں لے جایا جائے گا کہ تمہارا مولا بھی آنے والا ہے، تمہاری شہزادی موجود ہیں، پنجتن موجود ہیں، چلو جنت میں۔ تو یہ لذت ہے، ایک طرح کی سرور ہے، حر چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک دفعہ عجیب جملہ ہے، جب حر آئے تو آپ جانتے ہیں حر نے کیا کہا؟ کہا کہ یبن رسول اللہ حل الی توبۃ من سبیل، کہ توبہ کا کوئی رستہ ہے؟ حر تمہارا گناہ کیا ہے؟ حر نے جواب دیا انا الذی ارعبت بنات رسول اللہ، یبن رسول اللہ میں ہی ہوں نا جس نے منزل ذو حسم پر آ کر رسول خدا کی بیٹیوں کے دل کو دہلایا تھا۔ 1000 سواروں کا دستہ لے کر آیا، تلواروں کی جھنکار، ڈھال اور شمشیر کی جھنکار، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں جب زینب کبریٰ کے کانوں میں پہنچی ہوں گی، جب رقیہ اور سکینہ اور فروہ اور رباب اور لیلا کے کانوں میں پہنچی ہوں گی۔ اس میں سے کچھ رسول کی بیٹیاں ہیں، کچھ رسول کی بہویں ہیں، آپ کے گھر کی خواتین ہیں۔ ایک دفعہ دل دہلا ہوگا۔ کچھ عجب نہیں کہ جناب زینب نے فضہ سے پوچھا ہو یہ قافلہ رکا کیوں ہے؟
جواب دیا گیا ہوگا کہ 1000 سواروں کے ساتھ آپ کے بھائی کا رستہ روکنے کے لیے ہر آیا ہے، شہزادی کے دل پر کیا گزری ہوگی، شہزادی نے کیا دعا مانگی ہوگی، لہٰذا یبن رسول اللہ میں نے علی اور رسول کی بیٹیوں کا دل دہلایا ہے، اجازت دیجئے کہ پہلے میں قربان ہوں۔ اجازت دی گئی، ہر نے جنگ کی، تن بتن مقابلہ ہوا، پہلوانوں کو واصل جہنم کیا، بدن پر زخم لگے، ایک دفعہ ہر گھوڑے سے زمین پر گرا، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول میری مدد کو آئیے۔ ہم بھی چلے، روایات کے مطابق عباس و علی اکبر کو بھیجا گیا، عباس و علی اکبر لا کر لاشا لائے، ہر کا سر زانو حسین پر، ایک دفعہ ہر کی روح بدن سے دور ہو گئی، بدن سے جدا ہوئی، سر مبارک پر فاطمہ کا رومال باندھا گیا۔ میں کہوں گا ہر تم شہید ہو گئے، جنت پہ پہنچ گئے، لیکن تم جس زینب کا اتنا خیال کر رہے تھے، اگر تم عصر عاشورہ ہوتے، اگر شام غریبہ میں ہوتے، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام کے سفر میں ہوتے، تو تم دیکھتے کہ کبھی اس بی بی کی چادر میں آگ لگی، کبھی اس بی بی کے خیمے میں آگ لگی، کبھی پشت پر تازیانے پڑے، کبھی حسین کی معصوم یتیم بچیوں کے کانوں سے گوہر چھنے، کبھی گالوں پر تماچے پڑے، اب بھوک و پیاس کے عالم میں سفر کو رما دما رکھ۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین یا حسین۔